کسی بھی قوم کے اعلیٰ ظرفی کا اندازہ جو ہے وہ کس چیز سے لگایا جاتا ہے اور کس طرح ایک قوم اعلیٰ ظرف بنتی ہے، اور پھر وہ قوم کیسے اپنے آباء و اجداد کو لے کے چلتی ہے اور کیسے وہ آنے والی جو جنریشن ہے اس کو کیا سبق دیتی ہے، یہ ساری چیزیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترکش قوم اتنی اعلیٰ ظرف کیوں ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی اسے ایک ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج وائس آف ٹنیالہ چکوال کو فالو لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد شعیب ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک قوم جو ہے وہ اعلیٰ ظرف کیسے بنتی ہے، اور ترکش قوم کا اعلیٰ ظرفی کا ایک نمونہ جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں کہ ایک قوم جو ہے وہ جب اپنی عادات اور اپنے اعمال جو ہے وہ دکھاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اعلیٰ ظرف کتنی ہے اور کس لیول پہ کتنے % اعلیٰ ظرف ہے۔ اس طرح اگر ترکش قوم کی بات کی جائے تو وہ کیسے اعلیٰ ظرف ہے، ایک تو ان کا جو سب سے بڑا اور زبردست کام جو ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ تھوڑے سے بھی مطلب اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ نے ان سے ایک بات سنی ہوگی کہ جو بھی اپنے آباء و اجداد کو بلا دیتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ترکش قوم کی سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو اور ان کی جو وراثتی چیزیں ہیں، نہ کہ زمین جائیداد بلکہ ان کے وراثتی اعمال جو ہیں وہ لے کے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ترکی میں اگر کوئی بزرگ رستے میں چل رہا ہو تو نوجوان اس کو کراس کر کے اس سے آگے نہیں نکلتے، وہ اس کو معیوب جانتے ہیں۔ اسی طرح ترکی میں اگر پیلا پھول کسی دروازے کے باہر لگا ہو یا لٹکا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی مریض ہے اس گھر کے، تو آواز نیچی کر لی جائے۔ یہ عادات جو ہیں ترکی کے لوگوں کی جو ہیں وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح ترکی جو قوم ہے وہ ترکش قوم اب اسلام کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے دوبارہ سے میدان میں کود پڑی ہے۔ پہلے بھی ترکش لوگوں نے عثمانیہ سلطنت کو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی تھی مسلمانوں کی، اسی طرح ابھی دوبارہ سے ترکش قوم جو ہے وہ مسلمانوں کی باغ دوڑ اور ان کا جناب وہ سپہ سالار بن کر سامنے آنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال جو ان کی ایک اعلیٰ ظرفی کی زندہ مثال جو اسی صدی کی کہہ لیں یا اسی سال کی بھی آپ کہہ لیں، وہ آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیے، پہلے تو آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو نوجوان ہے وہ اپنی شاپ سے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اچانک اس کی نظر پڑتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی حافظ قرآن بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور پھر وہ بھاگ کے اندر جاتا ہے، جا کر اپنی کھانے والی چیز جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں وہ لے کے آتا ہے اور آ کر وہ ان بچوں میں بانٹ دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک بچے کو نہیں، یہ تمام بچوں کے، اس کی آپ لگن دیکھیے، اس کے بھاگنے کا طریقہ دیکھیے۔ آپ دیکھیے کہ کیسے وہ بھاگ کر، مطلب آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ صرف ایک دکاندار اپنے دکان کی باہر آ کر ایک چکر لگاتا ہے اور باہر دیکھتا ہے فٹ پاتھ پر کہ جو حافظ قرآن بچے ہیں وہ آ رہے ہیں، تو اس بندے کے دل نے مطلب کس طرح ایک تڑپ کھائی اور اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی اور وہ بھاگتا ہے اور فل شوٹ جسے ہم کہتے ہیں بھاگ کر اندر جاتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں سامنے نظر آتی کھانے والی چیز وہ اسے اٹھاتا ہے، باہر آ جاتا ہے اور سب کو باری باری چیزیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پہ حافظ قرآن یا مولوی صاحبان یا کچھ اس طرح کی چیزیں، آپ امام مساجد جو ہیں، تمام مسجدوں کے امام جو ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہمارا رویہ دیکھیں اور ترکش قوم کے حافظ قرآن بچوں کے ساتھ رویہ دیکھیں تو پھر فرق تو آپ کو واضح نظر آ چکا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک حافظ قرآن کو اتنی عزت مل رہی ہے تو عالم دین کو کتنی دینی چاہیے۔ اسی وجہ سے جو ترکی قوم ہے وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری مسلم امہ کی جو قیادت کرنا چاہتی ہے، اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ ان کا حق بھی بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی عادات، ان کی خودداری آپ چیک کریں۔
آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی بہت زیادہ ترقی بھی کر رہا ہے اور وہ خوددار بن کر سامنے آ رہا ہے، اور ہر جگہ ان کا صدر جو طیب اردوغان ہے وہ بھی خودداری کے جو ہے ایکٹ کرتے ہیں، اور ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک خودداری کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ ترکش قوم بھی خودداری کی ایک جھلک دکھاتی ہے، اور پھر اوپر سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں حافظ قرآن اور ان کے ساتھ اور مسجد امام جو ہوتے ہیں، امام مساجد، وہ سارے آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہماری کیا رویے ہیں۔ اگر وہ نماز 2 منٹ لیٹ کر دیں یا جلدی پڑھا دیں تو ہمارا کیا رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو کتنے پیسے ہم جو ہے تنخواہیں دے رہے ہیں اور کتنی عزت کرتے ہیں۔ بس ایک آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم ایز اے قوم کس طرف جا رہے ہیں اور ترکی قوم کے جو لوگ ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ دوستو یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، یہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، اسی طرح ترکش قوم کی بے شمار ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں، اور ان کی خودداری اور ان کی جو اعلیٰ ظرفی کی چیزیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں، اور وہ دیکھیں جو چیز جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ آپ کہیں کہ ہمارے یہ لٹیرے اور جتنے بھی چور ڈاکو سیاستدانوں کے ساتھ ہم امت مسلمہ کی قیادت کریں گے تو یہ آپ کی بھی بھول ہے۔ یہ سیاستدان ہم میں سے ہیں، ہم جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کے یہ سیاستدان ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ترکی کے لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو باقاعدہ ادب کے ساتھ جو ہے نام سننے کے بعد درود بھیجتے ہیں، اور باقاعدہ ادب کا مظاہرہ ان کے پورے جسم پہ نظر آتا ہے، عمل سے نظر آتا ہے کہ وہ ادب کر رہے ہیں اس نام کا۔ ہمارے سامنے بے شمار طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہنا ہے۔ اتنا مطلب ایک لائن کا درود جو ہے وہ بھی پڑھنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم ترکش قوم کا مقابلہ کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت مسلمہ کی قیادت کرنا کوئی آسان بات نہیں، اس کی قیادت کرنے کے لیے بڑا دل اور بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، جو ترکش قوم کے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس ہمارے سیاستدانوں کے حالات پہ ہم جا کے بڑی بحث کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ کیا ہم بھی ایز اے قوم اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی قیادت کریں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے آج میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں۔ میرا ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں نے جب بھی میرے سامنے یہ کسی قوم کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو میں اس میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کیا اس کی اس حرکت سے مطلب کیا چیز جو ہے وہ نمایاں ہو رہی۔ یہ ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ کو اور ہمارا جتنا بھی آباء و اجداد کا اگر دیکھا جائے، اگر ہم اپنے آباء و اجداد یعنی مسلمانیت کو دیکھتے ہوئے بھی اور بر صغیر کو دیکھتے ہوئے بھی عزت اور ایک دوسرے کا احساس اور ایک دوسرے کے کام آنا اگر ہم بر صغیر کو بھی نوٹ کریں تو ہم ترکش قوم سے زیادہ ہم اگر اپنے آباء و اجداد کو فالو کرتے ہوئے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سب بھی ان اعمال کو اپنے اوپر رائج کر لیں، اپنے اوپر واجب کر لیں، تو ہم ترکش قوم سے بھی اوپر چلے جائیں گے، کیونکہ دلیری میں بھی ہم بہت زیادہ، ترکش قوم بھی بہت دلیر ہے لیکن ہم بھی بہت دلیر ہیں۔ دوستو امید ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں جو کہ وائس آف تنیلا چکوال کے نام سے ہیں۔ دوستو جب تک اگلی ویڈیو نہیں آتی تب تک کے لیے اللہ حافظ۔